میرے عزیز دوستو، غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، زمین کا آسمان سے صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوا ہے، تو یقیناً اس دور کے سارے مسائل اتنے گمبھیر تھے، اتنے پیچیدہ تھے کہ حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھے آفتاب۔ ہر مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، جس طرح آج بھی آپ کسی بھی مسئلے کو چھیڑ لیں، کسان کا مسئلہ ہو، مزدور کا مسئلہ ہو، استاد کا مسئلہ ہو، شاگردوں کے مسائل ہو، آئمہ مساجد کے مسائل ہو، اس مسئلے میں بھی آپ اترتے ہیں۔ بے شمار پیچیدگیاں اور بے شمار قسم کے مسائل سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، پرستی کا تھا۔ اور پھر جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کی عمل میں بڑا شدید بگاڑ کرتا ہے۔ کفر و شرک کے عقائد کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو درپیش تھے، اس میں عورتوں پر ظلم، غلاموں پر جبر، غریبوں کا استحصال، نہ جانے کتنے مسائل جمع ہو گئے تھے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ تکلیف میں تھا۔ عقائد کی درستی بھی بڑی ضروری ہے، مسئلہ توحید لوگوں کے ذہنوں اور سینوں میں اتارنا بڑا ضروری ہے۔ عورتیں بڑی تکلیف میں ہیں، حقوق کی پابندی بڑے زور و شور سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے۔ غلام بیچارے گھنٹیوں میں پھرتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، آنسو بھی انہیں آنکھوں سے بہانے کی اجازت نہیں ہے، پی جانے کا حکم ہے۔ اتنے سخت مسائل کے اندر ہر مسئلے پر روشنی ڈالنا بڑی ضروری تھا۔ لیکن قربان جائیے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ تو اس میں نہ تو بظاہر عقیدہ توحید کی بات کی ہے، نہ اس میں عورتوں کی نہ اس کے اندر بظاہر غلاموں کی بات کی گئی، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا کہ اقرا پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ مسائل جتنے بھی ہوں ان سب کا حل تعلیم ہوتا۔ جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں۔ جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو اسے کہنا پڑتا ہے کہ میرا تھوڑی سختی بھی کرو، آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے۔ کہنا پڑتا ہے آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں، بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو۔ تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، لیکن وہ تعلیم ہو، وہ سیکھنے کے لیے، شعر و شفر نہ ہو، محفلیں کروانے کے لیے جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو۔ اسی ضرورت کے اس میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے، جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کا اختلاف بڑا اصول ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کیا کرتے ہیں؟ ذاتیات کا کوئی اختلاف یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا دم و دور رکھا تھا۔
حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کے اختلاف رائے کیا تھا، جناب بتائیے کہ آپ ایک ایک سب کو الچادر کرتی تھی تو آپ کے پاس دو کیسے ہیں؟ حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا کہ نہیں جنت کیسے نہیں، امیر المومنین سے مسئلہ استاد اور کہنا چاہیے قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے۔ دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سرکار کچھ لوگ خالی بات سے ہی دستار تک جانے سے مان جاتے ہیں، گلے تک تو جانے نہیں پڑتے۔ دلیل سے بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے دو چادریں کیسے استعمال کی؟ آپ میرا بیٹا جواب دیتا ہے، آپ کے صاحبزادے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر میں والد کو پیش کر دی تھی، تو وہی جناب ابو ایوب انصاری دوبارہ اٹھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پچھلے مہینے والی بات کا بھی جواب ہے، اور پھر وہاں کیا ہوا؟ تو بس یہ اختلاف تھا، دلیل کیا تھا، اور یہ حسن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، اٹھ کے کہا جناب ہمیں سوال کا جواب مل گیا، اب آپ بات کیجیے، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیجیے، فرما برداری کریں۔ اس لیے کہ دلیل کیا تھا کہ یہ بڑا حسن ہے، صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سارے مردے ہوتے ہیں، زندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے چونکہ لوگ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد جستجو ہو، تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی جگہ رائے رکھتے ہو، آپ نے کسی بات کو سمجھا ہو، بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ استاد بھی والے ہو، آپ نے کسی سے سیکھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو۔ تو تعلیم مسائل کا حل ہے، علم مسائل کا حل ہے، پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، اور پھر کسی سے اصلاح لینا، تربیت لینا، اس سے مسائل کا بعض اوقات نا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو بہت سارے موذی جانور جمع ہوتا ہے، اس میں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، اور بھی کچھ موذی جانور جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اندھیرے میں جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دے، ڈنگ مار، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پکڑے نہ جائیں، آپ کیسے پکڑیں گے؟ اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں تو ٹانگوں بھی نہ ماریں گے، کیسے ان کو قتل کریں؟ تو جانور زیادہ ہے، موذی جانور ہے، تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا حال بھی موجود ہے۔ آپ ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس طرح کریں، کمرے میں روشنی کریں، آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ کو جانور مارنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے، چھپکلی دیوار پہ چڑھ جائے گی اور سانپ اپنا راستہ لے جائے گا اور بچھو دوڑتا نظر آئے گا۔ یہ تو اندھیرے کی وجہ سے جمع ہوئے۔ آج بھی جتنے مسائل ہیں پاکستان میں ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں آپ کو تجربہ کر کے اور ماحول کو پڑھ کے، دیکھ کے، غور کر کے بتاتا ہوں کہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سید ابی برکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گہرائی میں اتر گئے تھے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ بزرگ تھے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا مزیدار تھا، یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی، یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا، یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر واعظ و ارشاد کرتے تو چلتا تھا۔ لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے۔ پورے سید حضرت سید ابو برکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اس بات پڑھایا۔ چل سکتا تھا کام، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے، وہ آرام سے کام درست کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا اور پھر وسائل جمع کرنا، علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
ایک تو وہ طلبا ہے جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے، آپ نے بھیج دیے، لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھیں، ہم تھوڑا سفر کریں، تھوڑی جدوجہد کریں۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج وہ گاڑی کے اندر بند ہوتے ہیں، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہے، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کریں، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جدوجہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا، تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث بات ہو۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھے گا، یہ بھی یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈ لے جانے کا۔ آپ یقین کریں گے پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا، کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، بشرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے، یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے۔ لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا، یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھی، ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کبھی حدیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نا یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں، انہوں نے بہت بڑا ماں کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی ہے، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کی نہیں اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ذوق جو ہے نا تھوڑا سا علم کا شوق آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہے اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ ہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا، جو بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ آج یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپیگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی دوسروں کا چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں،
معاملات پر غور نہیں کرتے تو وہ دور بیٹھ کر پرابھو کہنا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا۔ مجھے تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ دلیلیں بھی آپ ہوں گا۔ تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا، تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ بات میں بڑے طور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر کو سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام چلے گئے آپ مثال ہے، تو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو کبھی دلیل نہیں ہوتا، کبھی دلیل نہیں ہے، ان پڑھ آدمی نے غلطی کرنے پر آپ اسے دلیل نہیں کرتا، ہم سے ایسے نہیں کرتے، پھر اطلاع سے حکم نہیں بدلتا، میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ تو میرے نظریے میں، میرے عقیدے میں، میری جماعت میں تھوڑی کچھ تھا، اطلاع سے حکم تھوڑی بدلتا تو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، کہ یہ مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا، آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا، اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب میں ہمارے بزرگوں اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیں، آپ اس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے تو پڑھیں، آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں تھوڑا پڑھ سکتے تو پروفیسر عبد المسعود احمد صاحب کو پڑھیں، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے وہ، کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی کو، لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جاتے ہیں، بام بام بس سے مطلب یہ جہاں کو عنوان دے۔ میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو، 1000 سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات، 1000 سے 4 ہاتھ، آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوجود کو حاصل ہوئی، میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا، یہ مولانا احمد رضا نے لکھا، میں نے کہا اس میں اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا، میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی دیکھو بندہ کی، میں نے نہیں کہا، بلکہ میں واپس آیا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی مکاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں، ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں کے بس یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں پڑھنی چاہیے تھی، اتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، طبیعت سیکھنے کی ہوگی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمجھنا ہے، یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے
سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا سننے کا یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ محبوب کی حدیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے اور فرماتے کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے دروازے کے کونے پہ ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی، فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا، تو پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا صاحب مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا شاگرد بن کے آیا، مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے میں ان کو یاد کر دوں۔ میرے عزیزوں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو، یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا بنا، اور میری طرح کا شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہتے ہیں لوگ تجھے ساڑھے تصویریں نہیں کرتی، تو کتنا قریبی تعلق ہے، وہ باہر آ جائیں۔ اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے، اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے بعض چیزیں، عملی زندگی میں آئیں، کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں۔ تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے، تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے، تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے، تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے، اب تو لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں میں۔ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ذہنی آوارگی بڑھ گئی ہے، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں، دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ دینداروں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انہیں دینی ذوق اور دینی علم کے فروغ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منظم جدوجہد کرنی پڑے گی، اور وہ طبقہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی دین سے دور ہے، مجھے بہت کرنا پڑا سمجھتے ہیں، بڑے خوبصورت تجربات ہوئے، ہم 7-8 گھنٹے والی ایک فلائٹ میں موجود تھے، میرا خیال یہ تھا کہ یار یہ سارے لوگ شاید دنیا دار ہیں، میرے موبائل میں قرآن مجید ہے تو میں ہی شاید دیکھ رہا ہوں، تو ایک نوجوان ہم نے ایسا نہیں دیکھا جس نے بال پیچھے سے باندھ رکھی، وہ نہیں پہنی ہوئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پینٹ شرٹ بھی چلو لوگ پہنتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی اس نے جدید پہن لی، تو وہ بعض لوگ ہنس بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مسکرایا، لیکن پھر بعد میں ڈھیر سارے لوگوں نے میری طرح سے احساس کیا، جب وہ بظاہر فیشن میں لدا ہوا نوجوان اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی جب اس نے اپنی فائلوں کے اندر سے قرآن مجید نکالا پڑھنا شروع کیا، تو میں بھی کہہ رہا تھا نہیں بھائی یہ اجازہ داری ہوئی ہے، یہ کسی کے گھر کی لونڈی کوئی نہیں، یہ توفیق ہے وہ کریم جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بگڑا ہوا جوان ہے یہ قریب نہیں آئے، آپ اس کے اندر ذوق تو پیدا کریں، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، دل اگرچہ جان گزل ہے کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، ان کو عشق کا غم نہیں لگا تو روزگار کا لگ گیا ہے، انہیں غم عشق لگائیے لگ جائے گا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے، اس سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں تو دین سیکھنے ہیں، ہمارے آپ سے اختلاف سننے نہیں آئے، وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا، وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا، وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو بار بھی ہم چھوڑ کے آئے، اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لا گئیں، تو یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا، اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جائے امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا، فرماتے میں دریا پہ بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا، تو میں
بشرا قافلے سے تو ایک جزیرے پہ چلا گیا، ایک مہینہ بغیر کھائے پیے ملا، پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے، جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شہر کے گھر کا راستہ ہی کوئی بتا دے، ان کا سختی بڑی نہیں، اشارہ بھی نہیں کر سکتی، کرتی منافق ہے۔ شیخ فرماتے ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے، میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا، میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی ہے۔ پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا، دے تو لب دے آپ کو آج سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں کے پارے نہیں ککھ گلی جاندے، ان کے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنہ اسی اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں ایک دروازے مانگنے لگا، سجنہ یار منون کی خاطر اسا کی پیش بٹائے۔ فرماتے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی، فقیر ہوں، دور سے آیا ہوں، مہربانی ہو جائے۔ کہتے ہیں شیخ باہر تشریف لائے فقیر کو دینے کے لیے، اور جب ایک دینار کو میرے کاسے میں ڈالنے لگے، چھوڑ دیں مہربانی کریں، اتنی وجہ دار بات ہو رہی ہے کیوں دخل دے رہے ہیں، بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک دینار ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، اور پھر میرے ہاتھ سے جو بہے تو میں نے کہا میں وہ والا فقیر نہیں جو پیسے دینے آیا، میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، میں روز فقیر بن کے آیا کروں گا، آپ محمد عربی کی چند حدیثیں سنا دیا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا، طالب علموں، کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا دل کرنے لگتا ہے میں تیاری کر کے آؤں، کہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے۔ کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا تھوڑا دل کرتا ہے کلاس میں بیٹھنے کو۔ شیخ فرماتے ہیں کئی مہینے میں فقیر بن کے جاتا رہا، اور کئی مہینے میں کاسا آگے کر کے حدیثیں سنتا رہا، پھر حالات بدل گئے، حالات بدل ہی جاتے۔ ہاں حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں کہ جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں بدل گئے حالات، حکومت بدل گئی، نیا بادشاہ آیا تو اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا۔ کہتے ہیں شیخ مسند تدریس پہ جلوہ فکر ہوئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے ہیں امامہ بھان کے میں بیٹھا تو طلبہ آ گئے تھے، اگلی صفوں میں رش تھا، تو ہم تو تھے نا فقیر لوگ، ہمیں تو چاہ بھی نہیں تھا آگے آنے کا۔ فرماتے ہیں پچھلی صف میں بیٹھا، امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی، پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شکارا۔ فرماتے ہیں وہ نظر پڑی تو پھر امام صاحب ہوئے اور پھر اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے، اور پھر فرمایا رستہ دو نا اسے آگے آنے دو۔ فرماتے ہیں میں آگے آیا تو شیخ نے سینے سے لگایا، فرمانے لگے طلباء کو میں نے بھی بڑا پڑھایا ہے پر جیسے تم نے پڑھایا نا۔ یہ انداز بھی کم ہی کسی کا ملے گا۔ یہ چسکا لگاؤ حضور کی حدیث پاک کا، چسکا لگاؤ تفسیر قرآن جاننے کا، چسکا لگاؤ مسائل فقہ سیکھنے کا، یہ لگ جائے گا۔ آپ لگا کے دیکھو، یہ بھی اتنا خوبصورت نشہ ہے کہ آپ بڑے سارے کام بھول جائیں گے۔ یہ رنگ پیدا کرے آپ اور میں جس آستانہ پہ حاضر ہیں، یہاں کا مزاج علمی ہے۔ میں تو حضرت صاحب اللہ بڑے مہربان ہیں، حکم دے دیتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جانے سے معذرت کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ جانے کو سہارا سمجھتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں آپ کے ارشاد پر، ورنہ یہاں کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس آستانے سے فیض پانے والے بڑے خطباء، واعظین، مبلغین، مناظرین، یہ تو ہر معاملے میں خود کفیل ہیں، اور ماشاءاللہ فیض مرتضیٰ صاحب تشریف فرما، یہاں تو ایک سلسلہ ہے فیض کا۔ بس یہاں کے متعلقین کی ذمہ داری یہ ہے کہ مزاج علمی پیدا کریں، طبیعت علمی پیدا کریں، ذوق علمی پیدا کریں، محبوب پاک کی باتوں کا ذائقہ اپنی طبیعت میں ٹھنڈک سمجھ کر اتاریں، پھر دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ دعا کرتا ہوں تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا تو برقرار رہے۔
بالجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔